مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور وقت ہے کہ ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو وفادار خدا ہے اور تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو لشکروں کا خدا ہے۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خداوند، ہم آج سارا جلال، عزت، بزرگی اور حشمت تیرے ہی نام کو دیتے ہیں خداوند، کیونکہ تو ہی اس لائق ہے۔ اور خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس کائنات کو سنبھالتا اور اس کو ہر روز چلاتا ہے۔ اور خداوند، ہم اپنی زندگیوں کے لیے بھی اور اپنی سانسوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشی ہیں۔ اور خداوند، تو ہر روز ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں زور اور قوت بخشتا ہے۔ خداوند، ہم سب سے بڑھ کر اپنی نجات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں بخش دی ہے۔ خداوند، آج کے اس فتح مند دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہمارا پیارا مسیح، اس نے موت اور قبر اور ابلیس پر فتح پائی ہے اور وہ باپ کے دہنے بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خداوند، آج کا ہمارا تیرے حضور میں جمع ہونا اور عبادت کرنا تجھے پسند آئے۔ ہماری درخواست ہے خدا پاک روح ہماری رہنمائی کرنا، ہمارے ساتھ ہونا، تاکہ ہم اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں اور ہم ایمان میں آگے بڑھ سکیں، اور اس سارے ماحول میں، اس ساری فضا میں ہماری جانیں تجھ میں تسلی اور اطمینان پائیں۔ خداوند، ہم سارے ساتھیوں کے لیے جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور خداوند اپنی ساری کلیسیا کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ آئے ہم خداوند کی تعریف میں سب مل کر ایک گیت گائیں گے۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ۔ اس گیت کی کتاب میں صفحہ نمبر 229 پہ۔ Jehovah.
آئے ہم خدا ان کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے: کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی بخشتا ہے، چاہے ہم کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا کا جو اطمینان ہے وہ عجیب طور سے ہمارے اندر بس جاتا ہے، جو ہمارے دلوں کو تسلی بخشتا ہے اور ہمارے خیالوں کو خدا ان میں محفوظ رکھتا ہے۔ ہم اسی تعلق سے ایک اور گیت گائیں گے۔ یہ گیت ہے: میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا۔ یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مظلوم۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں میں رہوں گا، پتہ پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، تھکتے تھکتے روز مدد پاؤں گا، رنج یا خوشی ہو یا نزدیک ہو موت، یسوع میرا منجی مظلوم۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں میں رہوں گا، پتہ پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، اپنی آنکھ اس کی طرف لگاؤں گا، ہاتھ میں ہے صلیب، جھنڈا ہے عجیب، یسوع میرا منجی مظلوم۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا، پتہ پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا۔ یقیناً جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارا خداوند ہر روز ہمیں سنبھالتا، پھر چاہے رنج ہو یا خوشی ہو، خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیں ہر روز نئی تسلی اور نیا اطمینان بخش دیتا ہے۔ ہم ایک اور گیت گائیں گے۔ یہ بھی گیت اسی طور سے تسلی کی بات کرتا ہے: میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا۔ کبھی دستبردار نہ ہوں گا، تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا، تو میرا
کے آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، دنیا کے آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا، تو میرا تیری صورت میری اکیلی پر خودی ہے، تیری صورت میری اکیلی پر خودی ہے، ہر پل تو میرے ہاتھ میں ہے، پل پل تو میرے دستبردار نہ ہوں گا، تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، تو میرا مسیح خداوند نے کلام مقدس میں فرمایا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور یقیناً یہ گیت اور یہ آیت جو ہے ہم سب کے لیے تسلی کی بات ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو، خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے۔ ابھی میں درخواست کروں گا پاسٹر جوید الیاس صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں گے، جو ضروری اعلانات ہیں وہ پیش کریں گے، اور جو دعائیہ درخواستیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر درخواست ہوگی ان سے کہ وہ دعا بھی کریں گے۔ میری طرف سے اور پوری کلیسیا کی طرف سے، کلیسیا کی قیادت کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اور جس طرح ہم نے خوبصورت گیت گائے، اور خصوصاً آخری گیت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں کہ آج بھی جو نکات میرے پاس ہیں وہ ایسے بھی ہیں جن میں بہت سی شکر گزاریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ درخواستیں بھی ہیں، اور ساتھ ہم ایسے بھی اپنے کلیسیا کے خاندانوں کو یاد کریں گے جو غم کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوائر اور میڈیا ٹیم جو بڑی ہماری مدد فرما رہی ہے، یہ نہ صرف آپ تک عبادات پہنچ رہی ہیں، آپ ان سے برکت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ملک سے باہر بھی ہمارے بھائی بہن باقاعدگی سے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور حال ہی میں ہماری بہن ایلین جو اس وقت بطور مشنری ملیشیا میں خدمت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، اور ساتھ ساتھ ان کو پتہ چلا کہ کس طرح سے ہماری عبادات برکت کا باعث ٹھہر رہی ہیں، امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوا کریں گی۔ اس لحاظ سے ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں کہ جو کاوش ہماری ٹیم ہمارے لیے کر رہی ہے، یہ ہماری کلیسیا کے لیے اور کلیسیا سے باہر بھی
دوسرے ملکوں میں بھی برکت کا باعث یہ کاوش ٹھہر رہی ہے۔ سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری میں دعا کریں، اور آج شکر گزاریاں بھی ہیں اور درخواستیں بھی ہیں، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ شکر گزاریوں کے ساتھ ساتھ کچھ طبی مسائل ہیں، اور ساتھ خصوصاً کرونا کے تعلق سے بھی کچھ درخواستیں اور شکر گزاریاں آئی ہیں، اور پھر ہم آخر میں کلام کے لیے بھی دعا کریں گے۔ سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری کلیسیا میں عمومی طور پہ ہمارے خاندانوں کو سنبھال رکھا ہے، جس طرح خاص طور پہ خداوند ہمارے بھائی عاشر دانیل نے، بھائی شانی نے ذکر کیا کہ ان کے خاندان خیریت سے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، اور خداوند ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تو نے نہ صرف یہ کہ ان کے خاندانوں کو سنبھالا ہے، بلکہ خداوند ان کی مدد بھی فرما رہا ہے۔ اور ساتھ خداوند ہم شکر کرتے ہیں اپنے بھائی کاشف کے لیے، جنہوں نے بھی اپنے خاندان کی طرف سے خیریت کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح خداوند تو خاندان کو سنبھال رہا ہے۔ اور ابھی ہم ان باتوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں، جس طرح ہمارے بھائی افراہیم کا پتہ چلا کہ خداوند تو نے ان کو بھی سنبھالا ہے، کس طرح ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا خداوند UK میں، لیکن تو نے اس ٹیسٹ کو نیگیٹو کیا، اور خداوند ہمارے لیے یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنے بھائی بینجمن کے لیے بھی خداوند، جن کے لیے ہم ماضی قریب میں دعا کرتے رہے، اور خداوند تیرا شکر ہو کہ باوجود اس کے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو تھا، لیکن باپ تو نے اپنے بندے کو سنبھالا اور اب وہ شفا پا چکے ہیں۔ ہم ان کی خیریت کے لیے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ساتھ خداوند ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں اپنی بہن ایتھل کے لیے، جنہوں نے خداوند درخواست پیش کی چند ہفتے پہلے، اور آج وہ شکر گزاری بھی پیش کر رہی ہیں کہ خداوند بے شک وہ کرونا کے مریضوں کے ساتھ خداوند ڈیوٹی دے رہی ہیں، لیکن تو نے ان کو سنبھال رکھا ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور باپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مین الپیارا کے خاندان، ان عزیزوں کے لیے شکر گزار ہیں خداوند جو کراچی میں ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اچھی خبر ملی کہ باوجود اس کے کہ پورا خاندان خداوند اس مرض میں چلا گیا، لیکن تو نے خداوند ان کو سنبھالا ہے۔ خاص طور پہ بھائی امون اور بھائی شماؤن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند یہ ہماری طرف سے شکر گزاری ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو آنے والے وقت میں بھی ان کو سنبھالے گا۔ اور خداوند ساتھ ساتھ ہم اپنی بہن رخسانہ برنباس کے لیے دعا کرتے ہیں، جب انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ خداوند ان کی 1 مئی کو کرونا کے مریضوں کے ساتھ ڈیوٹی ہے، تو خداوند تو اپنی بندی کے ساتھ ہونا، جس طرح اس نے بڑے ایمان کے ساتھ درخواست پیش کی ہے۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ضرور ان پہ بھی ترس کرے گا، ان پہ بھی رحم کرے گا، اور خداوند اس ڈیوٹی کے دوران ان کو سنبھالے رکھے گا۔ اور بھی جتنے خداوند ہمارے ساتھی بہنیں بھائی ان دنوں میں خداوند اسپتالوں میں خاص طور پہ ان مریضوں کے ساتھ خدمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ہم سب خداوند مل کے ان کے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اپنی بہن شاہین کے لیے، ان کی بیٹی جو ہسپتال میں کام کرتی ہے، خداوند ہم اس کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی عامر شکیل کے لیے، جو خداوند خاندانی طور پہ باہر میڈیکل کے کام کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں، تو خداوند ان کے بھی ساتھ ہونا، سفر میں بھی ان کو مبارک کرنا۔ اور خداوند اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنی بہن ساجدہ کے لیے، جن کے کمر کے درد کو تو نے خداوند جانے دیا، اور آج وہ تیری حضوری میں شکر گزاری پیش کر رہی ہیں۔ اتانا کے لیے بھی خداوند تیرا شکر ہو، گزرے دنوں میں بیمار رہی، لیکن تو نے خداوند اس بچی پہ بھی رحم کیا، اور اس کے جوڑوں میں جو درد تھا خداوند اس کو بھی تو نے دور کیا ہے۔ ہم بھائی لطیف مینول کے لیے بھی شکر گزار ہیں، خداوند تیرا بندہ بھی اپنی شکر گزاری کو پیش کرتا رہتا ہے، اور خداوند اب تک کی بحالی صحت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ باقی صحت کے لیے جو درخواست پیش کی گئی ہے خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو ان کی مدد فرمانا۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے بھائی آصف یونس کے سلسلے میں بھی خداوند ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق بخشی ہے، جب تیرے بندے کا خداوند آپریشن ہو گیا اور وہ کامیاب ہوا، اور اس کے لیے ان کا خاندان تیرا شکر کرتا ہے۔ خداوند ہم ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں بھائی شانی کے سسر کے لیے، خداوند جنہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کے معدے کی تکلیف ہے، تو خداوند تو اس تکلیف میں بھی ان کو سنبھالنا۔ بھائی مین الیعقوب کے لیے خداوند ان کی صحت ان دنوں خراب رہتی ہے، خداوند ان کے ساتھ ہونا، خاص طور پہ
ان کے دانتوں کی تکلیف کے لیے ہم تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ بھائی ایوب ایمینول کے لیے خداوند ہم تیری حضوری میں دعا مانگتے ہیں، ان کی کھانسی کی تکلیف اور بلڈ پریشر کے مسئلے کو خداوند دور کرنا۔ ہماری بہن آسمہ اسحاق کے لیے دعا ہے جن کو خداوند الرجی ہے، تو باپ ان کے ساتھ ہونا، اس الرجی کو دور کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کے بھائیوں یشوا اور سلیمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند ان کی بھی کھانسی جاتی رہے۔ خداوند ہم دعا مانگتے ہیں اپنی بہن تانیہ کی چھوٹی بہن کے لیے جو خداوند ہسپتال میں داخل ہے، زیر علاج ہے، تو اس کے بھی ساتھ ہونا تاکہ وہ بھی جلد ہسپتال سے ڈسچارج ہو اور تیری حضوری میں خاندان تیرا شکر کر سکے۔ ہم اپنی بہن مسز نورین ندیم کی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں جو چھوٹی ہے اور خداوند اسے بھی معدے کی تکلیف ہے۔ ہماری درخواست ہے خداوند اس ننھی بچی پہ رحم اور ترس فرمانا تاکہ اس کی تکلیف بھی جاتی رہے اور خاندان تیری حضوری میں تیرا شکر کر سکے۔ اور باپ اس کے ساتھ ہم اپنے بھائی طارق کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے تیری حضوری میں شکرگزاری پیش کی ہے کہ کس طرح خداوند تو ان کے کاموں میں ان کے ساتھ رہا، جو چیلنجز تھے خداوند ان پہ عبور حاصل کرنے میں تو نے ان کی مدد فرمائی ہے اب تک۔ ہم شکر گزار ہیں، ہم امید کرتے ہیں خداوند آنے والے وقت میں بھی تو ان کے ساتھ رہے گا۔ اور باپ ہم شرازر کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرا شکر ہو کہ وہ خیریت سے ہے، لیکن اس موسم میں خداوند اس وبائی حالت میں خداوند ہم خاص طور پہ اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کو بچائے رکھنا۔ اور باپ اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اپنی بہن زرش روئے کے لیے جو امریکہ میں ہیں، خداوند انہوں نے بھی تیری حضوری میں اپنے خاندان کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ان کو بھی سنبھالنا، جو بیمار ہیں ان کی مدد فرمانا، اور خداوند جو چیلنجز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بھائی اسلم مغل کے خاندان کو بھی ان خاندانی طور پہ خداوند یاد کرتے ہیں۔ اور باپ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن مسز رخسانہ ایمینول سندر کے لیے خداوند دعا مانگتے ہیں جب ان کے خاندان میں خاص طور پہ ان کی چھوٹی بہن کے خاوند کو اچانک سے خداوند ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم خداوند اس کی اہلیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تسلی، اطمینان مانگ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو پورے خاندان کے ساتھ ہونا۔ اور اس کے ساتھ ہماری بہن رخسانہ کی جو بہن بلقیس ہے، خداوند اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جب خداوند ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پہلی سٹیج میں اپنی بندی کے ساتھ ہونا تاکہ خداوند وہ سنبھل سکے اور خاندان تیری حضوری میں تیرا شکر کر سکے، اور خاص طور پہ اب جب ٹریٹمنٹ شروع ہو تو خداوند تو ان کے ساتھ ہونا۔ اس لحاظ سے ہم پورے خاندان کو، عزیز و اقارب کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اور خداوند اس وقت میری دعا ہے کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم تیرے کلام کو سننے کی طرف اپنا دھیان کریں گے تو خداوند چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سننے والے کان بخش دینا اور دل بھی خداوند جو قبول کر سکے، اور خداوند جب تیرا کلام پیش کیا جائے تو تیری مدد اور رہنمائی خداوند تیرے بندے کے ساتھ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب۔ ابھی میں درخواست کروں گا بہن سماب سے کہ وہ آئیں اور آج کے لیے جو کلام کا حوالہ ہے وہ تلاوت کریں گی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت لوکا 10 باب 25 آیت سے 37 آیت تک۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تائیں راس باس ٹھہرانے کے غرض سے یسوع سے پوچھا کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔
لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہو گیا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے اس سے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا کلام خداوند کے بندہ کے وسیلے سنیں، آئے ہم ایک کورس گائیں اور اپنے آپ کو اس کورس کے دوران خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں۔ ہم مل کر گائیں گے، میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام۔ ابھی میں درخواست کروں گا خدا ان کے خادم پاسٹر جوید الیاس صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں گے اور خدا ان کا کلام ہم سب کی برکت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے پیش کریں گے۔ ان دنوں موجودہ صورتحال کے باعث بہت دفعہ ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع مجھے ملا، دیکھنے کا موقع ملا، بلکہ نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ ہماری کلیسیائی لیڈرشپ کو، اور جہاں جہاں بھی ان دنوں جانے کا اتفاق ہوا کلیسیا کے لوگوں کو بھی، کہ بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بے روزگار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کئیوں کی روزانہ کی بنیاد پہ جو اجرت تھی وہ ختم ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور کئی اس خطرے میں ہیں کہ کس وقت ان کو اپنے ادارے کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ آنے والے مہینے میں یا موجودہ مہینے میں ان کو نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک اتفاق ہوا ایک خاندان کے بارے میں سننے کا جن کے عزیز ملک سے باہر ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم گزارا کریں، اس لیے کہ باہر ہمارے عزیز کو ابھی تنخواہ نہیں مل رہی، ان کا کاروبار
ان کی جاب جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، اور اس لحاظ سے بہت زیادہ مشکل وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مالی معاملات بلکہ بیماری اور دیگر بہت سے مسائل میں سے قوم گزر رہی ہے، ہمارے مسیحی لوگ گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے لوگ مشکل میں سے گزر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہمارے ارد گرد مشکل کا شکار ہیں، تو کس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، کس کی مدد کی جائے اور کس کا بوجھ اٹھایا جائے۔ اور ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون ہے جو میرا پڑوسی ہے، جس کے ساتھ میں پیار اور محبت دکھا سکتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میری کلیسیا کے پاس ہے، میں اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے اس تلاوت کیے گئے حوالے میں ایک شخص نے پوچھا، اور یہ شخص جس نے یہ سوال کیا تھا یہ معمولی شخص نہیں تھا، بلکہ 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک شرع کا عالم تھا۔ انگریزی میں اس کو لائر بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت سے بخوبی واقف تھا، اور یہ شخص، عالم شخص، خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے۔ اور سوال کیا کرتا ہے؟ 29ویں آیت میں یسوع سے پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس سوال کا جواب ایک تمثیل کے ذریعے دیا، اور اس میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی تھا، کہ وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ یروشلم اوپر تھا اور یریحو نیچے تھا، اور اوپر سے نیچے آتے آتے تقریباً 1000 میٹر کا فاصلہ اس شخص کو طے کرنا تھا، اور جو پہاڑی سلسلہ تھا وہ ریگستانی بھی تھا، پتھریلی زمین بھی تھی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے سفر کو طے کرنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اور اس نے اس اونچائی سے اترائی تک سفر کرنے کے علاوہ تقریباً کل ملا کے 17-18 میل یعنی 30 کلومیٹر کے قریب اس نے فاصلہ طے کرنا تھا، تب جا کے اس نے اپنی منزل پہ پہنچنا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکوؤں میں گھر گیا، اس لیے کہ ڈاکوؤں کے لیے یہ بہت ہی زبردست جگہ تھی جہاں لوگ آہستہ آہستہ جاتے تھے، اور ڈاکوؤں کے لیے موقع تھا کہ جو لوگ آہستہ آہستہ جاتے ہیں ان کو دبوچیں، ان کو پکڑیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان سے لے لیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس شخص سے انہوں نے بہت کچھ لینے کی کوشش کی، اور جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ڈاکوں میں گھر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ان ڈاکوؤں کو دے سکتا، ان ڈاکوؤں کو دے کے خوش کر سکتا، اس لیے ڈاکوؤں نے خوب اس کو مارا، بلکہ یہاں تک مارا کہ اس کو انہوں نے ادھموا چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مختلف کردار اس شخص کے پاس سے گزرتے ہیں۔ پہلا کردار ہے جس کو کاہن کہا گیا ہے۔ 31ویں میں لکھا ہے کہ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ کاہن جو تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، ہارون کی نسل سے، اور ان کا بنیادی کام تھا کہانت کی ذمہ داریاں ہیکل میں نبھائیں، اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ یہ رک کر ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا،
وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. یعنی اس نے بھی اپنی سمت جو تھی وہ مختلف کر لی. اور یہ بھی معمولی شخص نہیں تھا بلکہ کاہن کی معاونت کے لیے ہیکل میں موجود ہوتا تھا. اور دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی لیڈرز تھے. مذہب کا کام کرنا ان کی ذمہ داری کا حصہ تھا، لیکن دونوں اس کام کو نہیں کرتے. شاید اس لیے بھی کہ اگر خدا نخواستہ یہ شخص مر جائے تو رسمی طور پہ وہ ناپاک ہو جائیں گے. انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے. لیکن تیسرا شخص وہ ہے ایک سامری. اور جب ہم سامری کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دنوں میں سامری اور یہودی آپس میں بہت زیادہ دشمن تھے، اور سامریوں کی نسل کو مخلوط نسل کے طور پہ جانا جاتا تھا. روحانی اور جسمانی طور پہ انہیں ایک لحاظ سے مخلوط سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ شادیاں رچا رکھی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ان کو غیر اقوام سے بھی نیچا تصور کیا جاتا تھا، بلکہ جب ان کا نام لیا جاتا تھا، ان کا ذکر ہوتا تھا، تو جو شخص ذکر کرتا ہے یا جس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، سمجھیں کہ اس کو ایک لحاظ سے بےزتی کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح جب یہودیوں کے ساتھ، یہودی لیڈروں کے ساتھ خداوند کی باتیں ایک دفعہ یسوع مسیح نے کیں، تو یہودی یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یوحنا 8 باب کی 48 آیت. انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ تو اتنا گھٹیا ہستی ہے، اتنی گھٹیا شخصیت ہے کہ ہم تیری باتوں کو سننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بھی سامریوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے سامری کی، نیک سامری کی تمثیل کا بیان کیا جانا، ان کے لیے اسے اندر لے کے جانا، اسے نگلنا بڑا مشکل تھا. کیونکہ سامری جو تھے ان کی مہربانی کو بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے. اور یہاں تک اگر کوئی طبی مدد کے لیے بھی تیار ہوتا، میڈیکل کیئر کے لیے بھی، تو پھر بھی یہودی اس مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہے وہ دشمنی جو سامریوں کے ساتھ یہودی کرتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اس سامری کے بارے میں؟ وہاں پہ ذکر ہے کہ یہ سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کی یہ پلانڈ وزٹ نہیں تھی، اچانک سے اس کو موقع ملا کہ وہ بھی اس طرف سے گزرے. اور کرتا کیا ہے یہ شخص؟ اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا. مطلب اسے ترس آیا، اس کے پاس آیا، اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا. یعنی وہ دشمن جس کو دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، یہاں پر ایک یہودی کی خدمت یہ سامری کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے یہ کام کیا، بلکہ اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زخمی ہوا شخص اس قابل نہیں تھا کہ پیدل چل سکے، اور اس نے اپنی سواری بھی اس کے لیے مخصوص کر دی. قربانی کا عروج ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر آگے دیکھیے کہ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا. اس نے دیکھا، اسے ترس آیا، اس کے پاس گیا، اس کی خبر گیری کی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فالو اپ ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کے دیتا ہے. یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، 2 دن کی کمائی تھی اس شخص کی جو اس نے اس شخص کے لیے دے دیے. اور ساتھ ساتھ بھٹیارے کو یہ بھی کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا
اور اگر زیادہ خرچ ہوتا ہے تو مجھے بتانا، میں پھر آ کر اسے ادا کر دوں گا۔ یہ ہے ایک اچھے پڑوسی ہونے کی نشانی جو اس نے دکھائی۔ وہ لوگ جن کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ چھوڑ گئے، لیکن جس کی ذمہ داری تھی بھی نہیں، اس نے حقیقت میں اپنے اس بھائی کی مدد کی اور مدد کرتا رہا۔ اور دل کرتا ہے کہ کاش اس نیک سامری کے بارے میں اور بہت کچھ لکھا ہوتا اور ہم آج سن اور پڑھ سکتے، لیکن یہیں تک محدود ہے۔ لیکن جہاں پہ اس شخص کے بارے میں بات ختم ہوتی ہے، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس قدر اس زخمی شخص کے لیے دستیاب رہا ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے ذریعے ایک دو چیلنجز ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ میرا اور آپ کا پڑوسی کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے ضرورت مند شخص کی خدمت کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم نے کسی کے ساتھ بطور پڑوسی کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اسے اس کی جس حالت میں بھی وہ ہے اس میں قبول کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہی فرمایا تھا کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دشمن نے مدد اور معاونت کی ہے۔ غیر مشروط محبت جو ہے وہ اس تمثیل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں فرمایا تھا کہ اس نے یعنی خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ شاید باخبر ہوں گے کہ کس قدر کرونا جب کسی کو متاثر ہو جاتا ہے، یہ مرض، یہ وائرس، اور خصوصاً ہمارے ملک میں گورنمنٹ ہسپتالوں میں جب مریض داخل ہوتے ہیں تو ایسی ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے مریضوں کی پراپر طریقے سے کیئر نہیں ہو رہی، ان سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایسے بھی واقعات سننے میں کو آ رہے ہیں کہ کئی دفعہ اس قسم کے مریضوں کو انجیکشن لگا کے دنیا سے ہی پار کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں پھر اپنے میڈیکل سٹاف کو، خاص طور پہ وہ ہمارے میڈیکل کے لوگ جو ہمارے اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں سلوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر ان کی محبت ایسے مریضوں کے لیے پیش ہے۔ آسان نہیں ہے ایسے مریضوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ بے شک ڈیوٹی بعض دفعہ چھوٹی ہوتی ہے، 6 گھنٹے کے قریب، لیکن وہ 6 گھنٹے بہت لمبی ڈیوٹی کے طور پہ نظر آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بیماری کی بات ہے، بلکہ جس طور پہ بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی ذات فرق ہے، پات فرق ہے، اونچ نیچ، امیر غریب، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون میرا پڑوسی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ میں کیسے ایک پڑوسی بن سکتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو ضرورت مند ہے وہ میرا پڑوسی ہے۔ ضرورت مالی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، اور نفسیاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ مدر ٹریزا کے بارے میں ہم بہت کچھ سن رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دوسروں کی مثال دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن خود ایک مثال بننا بہت ہی مشکل ہے۔ سو آج چیلنج میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس وقت میں اس تمثیل سے یہ بات سیکھیں کہ خداوند میری مدد فرما کہ میں اپنے ارد گرد دیکھ سکوں کہ کون ہے جس کو میری ضرورت ہے، کون ہے جس کا میں پڑوسی بن سکتا ہوں، کون ہے جس کی مدد میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ اور خداوند میرا ایمان ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخش سکتا ہے، کیونکہ جب ہمارا دل نرم ہے، جب ہمارا دل تیار ہے، تو پھر خداوند ہمیں ایسے لوگوں کے تک پہنچانے میں بھی
ہماری مدد فرما سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس شرع کے عالم سے کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یہی حکم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خداوند ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس خیال کو آج اپنے ساتھ لیں اور یسوع مسیح کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے ہم بھی جو ہمیں ضرورت مند نظر آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے دستیاب ہوں۔ خداوند ہمیں برکت بخشے، آمین۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں اس کلام کے لیے جو اس نے اپنے بندہ کے وسیلے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں پھر سے یاد دلایا کہ ہم غور کریں کہ ہم کیسے اچھے پڑوسی بن سکتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں اپنے عزیزوں کی، اپنے ساتھیوں کی، یا جو ہمارے ارد گرد ہیں، کیسے ان کے لیے ہم اچھے پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو تو نے اپنے بندہ کے وسیلے ہم سے کیا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیں آگاہی بخشتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اور خداوند ہم اس پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خداوند آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تیرے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور اب ہماری منت ہے کہ خداوند ہم سب اس پہ غور کر سکیں، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خداوند ہم تجھ سے حکمت مانگیں کہ خداوند ہم اچھے پڑوسی بن سکیں، اور جن کو ہماری ضرورت ہے ہم خود سے ان تک پہنچ سکیں، کیونکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے دستیاب ہوں، اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ روحانی مدد ہو، چاہے یا مالی مدد ہو یا جسمانی مدد ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، اور مسیح خداوند کی اس خوبصورت تمثیل کے لیے جس کے وسیلے سے انہوں نے گہری باتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت بخشنا، اور خداوند جن تک یہ تیرا کلام پہنچا ہے وہ اور دوسروں تک اس کو پہنچا سکیں۔ تیرے خادم کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کو تو نے ہمارے لیے آج استعمال کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے تیاری کی اور اس کو پیش کیا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کے خاندان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان دنوں میں جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں اور جو خدمت وہ سر انجام دیتے ہیں، خداوند وہ ان کے لیے سلامتی اور برکت کا باعث ٹھہرے۔ خداوند تو ان کی بڑی مدد کرنا، مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ ابھی میں درخواست کروں گا پاسٹر صاحب سے کہ وہ دوبارہ سے آئیں گے اور برکت کلمات سے ہمیں رخصت کریں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔